بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیو، سورہ ضحیٰ کی اس سورت کے متعلق کچھ باتیں گزشتہ کی مجلس میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا نہ آپ سے ناراض ہوا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، بعد والی حالت آپ کی پہلی والی حالت سے بہتر ہوگی۔ اور ایک ترجمہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے آپ کے لیے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے نبی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ الم یجدک یتیما فآوی، کیا اس اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر اس اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہتر ٹھکانہ دیا۔ ووجدک ضالا فہدی، اور اس اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت اسلام سے، اسلام کے احکامات سے ناواقف پایا، اس اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہبری فرمائی۔ ووجدک عائلا فاغنی، اور اس اللہ تعالیٰ نے آپ کو مفلس پایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا، مالدار کر دیا۔ یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی، اور یہاں اس کے بعد اور 3 آیت کریمہ رہتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے 3 انعام کا تذکرہ فرمایا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، 3 انعام کا تذکرہ فرمایا، اور آگے 3 باتوں کا حکم فرما رہے ہیں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کیا آپ یتیموں کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ فرمائیں۔ حقیقت میں ہمارے نبی کے ذریعے ہمیں اور آپ کو قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام پہنچانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دور میں، جس زمانے میں، جس ماحول میں نبی بنا کر بھیجا، اس دور کے حالات کو دیکھا جائے تو اس دور میں 3 طبقات کے لوگ بڑے کمزور اور بے بسی کی وجہ سے معاشرے میں مظلوم نظر آتے تھے، بڑا ظلم زیادتی کا وہ شکار ہوتے تھے۔ 3 طبقے کے لوگ زمانے جاہلیت میں ہمارے نبی کے دور میں، وہ 3 طبقات کے لوگ کون ہیں؟ ایک تو غلام ہے، دوسرے نمبر کے خواتین ہیں، خاص طور پر خواتین میں بھی مطلقہ اور وہ جس کا شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ عورتیں معاشرے میں بڑی مظلوم ہوتی تھی۔ تو ایک تو غلام ہے، دوسرے خواتین ہے، تیسرا جو ہے وہ یتیم ہے۔ ہمارے نبی کے دور میں ان 3 طبقات کو لوگ نہایت کمزور اور بے کسی کی وجہ سے ان کے حق تلفی کی جاتی تھی، ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا۔ رب العالمین نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور آپ کے اخلاق تو یہ تھے کہ آپ کی عادت تو یہ تھی کہ آپ ہر انسان کے ساتھ بڑا مشفقانہ انداز سے، بڑے محبت کے انداز سے آپ ہر انسان سے ملاقات کرتے، ہر انسان کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آتے۔ لیکن خصوصی طور پر معاشرے میں جو کمزور طبقہ ہے، بے بس طبقہ ہے، ان لوگوں کے لیے آپ نہایت مہربان اور مشفق نظر آتے،
اور یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ نرمی کا، حسن سلوک کا، خیر خواہی کا، ہمدردی کا معاملہ بھی فرماتے تھے اور لوگوں کو تاکید بھی فرماتے، یہ میری امت کے کمزور لوگ ہیں، تم بھی ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو، اچھا سلوک کرو، میں بھی ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ فرما رہا ہوں۔ اور اپنے قوم کے، اپنے معاشرے کے، اپنے سماج کے کمزور طبقے کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے، بد اخلاقی کرنے سے ہمارے نبی نے منع فرمایا۔ تو ان 3 طبقے میں سے ایک طبقہ وہ جو نہایت کمزور بھی ہے، بے بس ہے، بے سہارا ہے، جو معصوم ہے، جو بچپن ہی سے جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، وہ تو اور بھی محتاج ہے، وہ تو اور زیادہ محتاج ہے حسن سلوک کا، خیر خواہی کا، ہمدردی کا، جس کو ہماری زبان میں، معاشرے میں جس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ یہ جو 3 طبقہ ہے کہ غلام ہے، غلام بادی کا دور تو ختم ہو گیا، خواتین ہیں، یتیم ہیں، ان میں سے بھی سب سے زیادہ مظلوم اور سہارے کا ذریعہ جو ہوتا ہے وہ یتیم بچہ ہوا کرتا ہے، کہ بچے کا دل ویسے بھی بڑا چھوٹا ہوتا ہے، بڑا نازک ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات میں بچوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اس بچے کے دل کی کیا حالت ہو جس بچے کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ جائے، یا اس کی ماں کا سایہ اس کے سر سے اٹھ جائے، یا ماں باپ بھی اس کے بچپن کی زندگی سے اس سے دور ہو جائے، اس بچے کے دل پر کیا زخم لگے گا، اس بچے کے دل پر کیا چوٹ لگے گی، وہ کیسا اس کا دل زخمی ہوگا، اس کا کوئی انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یہ تو اس درد کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اس سہارے سے گزرا ہو، جو اس علاقے سے گزرا ہو، جو اس دور سے گزرا ہو۔ وہ دور سے گزرنے والا ہمارے اور آپ کے نبی ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ہمارے نبی نے اپنے باپ کے چہرے کو بھی نہ دیکھا، اپنے والد کے چہرے کو بھی نہ دیکھا، اور 5 سال بھی ساتھ نہ گزار پائے کہ اپنی والدہ بھی آپ سے جدا ہو گئی۔ تو اس درد کو ہمارے نبی سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ جو یتیموں کا والی ہے، جو یتیموں کا یتیم ہے، آمینہ کا لال ہے، انہوں نے ہمارے نبی نے حدیث میں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ فرمایا، اور یہاں تک فرمایا کہ انا وکافل الیتیم جنتی ہاں ہونا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی انگلیوں سے اشارہ فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی سے اشارہ فرمایا، درمیان میں تھوڑا سا وقفہ کیا، تھوڑا سا فاصلہ بیان کیا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی ذمہ داری کو ادا کرنے والا، یتیم کی پرورش کرنے والا، اس کی تربیت کرنے والا جنت میں اس طرح سے ہوں گے۔ یہ وہی نبی فرما رہے جو خود نبی بھی یتیمی کے دور سے گزرے۔ تو یتیم کا سب سے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے الگ الگ مواقع پر یتیموں کے متعلق فرمایا۔ جہاں جنت میں جنت کے کھانے، جنت کے مشروبات کا تذکرہ فرمایا، تو وہیں پر جنت والے اعمال کا بھی تذکرہ فرمایا کہ جنتیوں کے اعمال کیا ہوتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ جنت والے اعمال کیا ہے؟ وہ لوگ اللہ کی محبت میں مسکینوں کو کھلاتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور اسی طریقے سے قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ جنت والے اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھی سلوک کرتے رہنا، اچھی طریقے سے اپنے والدین کے ساتھ پیش آؤ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ والیتامى، اور آپ کے علاقے کے معاشرے کے جو یتیم ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا برتاؤ کرو۔ تو یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے، اور احادیث میں بھی آپ علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں، وہ گھر بڑا مبارک گھر ہے، جس سب سے بہتر گھر ہے، جس گھر میں کوئی یتیم ہو،
اور اس یتیم کے ساتھ لوگ اچھا سلوک کرے، سب سے بہترین گھر ہے وہ۔ اور فرمایا دنیا کے گھروں میں سب سے بدترین گھر وہ ہے جس گھر میں کوئی یتیم بچہ ہے اور گھر والے اس کے ساتھ بدسلوکی کا، بد اخلاقی سے، بد کرداری سے پیش آتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی یتیم کی حسن سلوک کے مرتبے کو بتا رہے ہیں۔ حسن سلوک کے مراتب میں سے سب سے اعلیٰ مرتبہ کیا ہے کہ یتیم، کوئی بچہ یتیم ہے، اللہ نے مال دیا، دولت دی، اللہ نے وسعت دی ہے، تو یتیم کے ساتھ حسن سلوک کا اعلیٰ درجہ یہ ہے اس کی تعلیم کا، دینی تعلیم کا، دنیاوی تعلیم کا، اس کی نظام کا، اس کی تربیت کا، اس کا پورا خیال رکھا جائے، اس بچے کو اپنے گھر پر لے کر آئے اور اس کی پوری کفالت کی جائے، کھانے پینے سے لے کر، تربیت سے لے کر اس کی تعلیم کا پورا نظام کیا جائے، جس کو ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح سے ہوں گے۔ یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ لیکن اگر اللہ نے مال دیا، دولت دی، لیکن اتنا وسعت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، اتنے اسباب نہیں ہے کہ کسی یتیم بچے کو اپنے گھر لا کر رکھ سکے، اس کو پال سکے، تو اللہ نے مال دیا ہے، وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، تو یتیم کو اسی کے گھر میں رہ کر ہم اس کے خرچے کو برداشت کرنے والے بن جائے، اس کی بہتر تعلیم کا نظام کریں، اس کو اچھی اسکول میں بھیجا جائے، اس کی فیس کا نظام کر دیا جائے، اس کو اچھے مدرسے میں بھیجا جائے، اس کو وکیل بنائے، ڈاکٹر بنائے، مدرسے میں بھیج کر حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے۔ ویسے کسی بچے کو حافظ قرآن بنا دینا، عالم دین بنا دینا، یہ ایک ایسا عمل ہے، ایسا عمل ہے، ایسا ثواب جاریہ ہے کہ ہم تو دنیا سے چلے گئے، وہ بچہ قرآن کریم پڑھتا رہے گا، پوری زندگی قرآن کریم پڑھتا رہے گا، دوسروں کو پڑھائے گا، وہ بچے آنے والے کو پڑھائیں گے، قیامت تک قرآن کا سلسلہ چلتا جائے گا اور ہمارے نام اعمال میں نیکیاں لکھی چلی جائے گی۔ تو ایسے اسباب بھی ہم مہیا کر سکتے ہیں کہ ہم کسی یتیم کی کفالت کر لیں۔ ہمارے اطراف میں چاروں طرف میں بڑے بڑے مدارس موجود ہیں، وہاں کا جائزہ لے، ہماری زکوٰۃ بھی نکلتی ہے، اپنی زکوٰۃوں کو اپنی کفالت، ان یتیموں کی کفالت میں لگائے، ان مدرسوں میں جائے کہ کون ایسے یتیم بچہ ہے جو حافظ بننے آیا ہے، میں اس کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں، اس کے بچے کی فیس میں ادا کروں گا، سال میں اس کے کپڑے جو ہے 2-3 جوڑے کپڑے سلا کے دے دوں گا، ہر ہفتے 100-150 روپے ہم نے اس کو خرچے کے لیے دے دیا، وہ سال 2 سال 3-4 سال میں حافظ قرآن بن گیا، دنیا میں بھی ثواب اس کا ملے گا، رزق میں برکت بھی ہوگی، آخرت میں کیا ملے گا ہم اس کو بتا بھی نہیں سکتے ہیں۔ ایسے میرے تعلقات میں بھی ایسے لوگ ہیں جو الحمدللہ الگ الگ علاقوں میں، گجرات کے باہر کے علاقوں میں بھی ایسے مدرسوں میں انہوں نے ایسے بچوں کو ایسا چن رکھا ہے جو یتیم ہے، کبھی کسی کے ماں باپ ہی نہیں ہے تو کسی کا باپ نہیں ہے، ایسے بچوں کو میں جانتا بھی ہوں، میرے توسط سے وہ کسی بچے کو حافظ بنا رہے، کسی بچے کو عالم دین بنا رہے، ہمارے معاشرے میں لوگ کرنے والے ایسا نظام بھی کر رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، تو ہمارے مال و دولت فضولیات میں لگتا ہے، لہو لعب میں لگتا ہے۔ اگر ہم اپنی ذاتوں پر خرچ کریں تو یہاں ہم ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ اگر ہم نے ہمارے علاقوں کے غریبوں کا خیال نہیں رکھا، ہمارے معاشرے، ہمارے سوسائٹی کے یتیموں کا ہم نے خیال نہیں رکھا، وہ بھوک کی حالت میں رہے، وہ پیاس کی حالت میں رہے، وہ غربت میں زندگی گزارتے رہے، اور ہم اپنی زندگی میں مست زندگی گزارتے رہے، اللہ تعالیٰ قیامت میں ہم سے پوچھے گا کہ میرے بندہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا اللہ تو کل کائنات کا خالق و مالک، تو بادشاہ، تو رزاق ہے، تو بھوکا کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرے پڑوس میں، تیرے محلے میں فلاں میرا بندہ بھوکا رہتا تھا، وہ فقر و فاقے سے زندگی گزارتا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو میری رضا پاتا۔ وہ اللہ تعالیٰ بندے سے سوال کرے گا میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، وہ کہے گا تو رحمت للعالمین رب العالمین ہے، اللہ وہی کہے گا تیرے پڑوس میں، تیرے محلے میں تیرا فلاں پڑوسی بھوکا پیاسا رہتا تھا، تو نے اس کے کھانے پینے کا نظام نہیں کیا۔
تو ایک کفالت کرنے کا طریقہ تو میں نے یہ بتایا کہ اپنے کسی یتیم بچے کو اپنے گھر ہی لے کر آ جائے اور اس کی پوری تعلیم کا نظام کیا جائے۔ دوسرا طریقہ اسی کے گھر میں رہ کر اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اسکول میں مدرسوں میں بھیج کر اس کو اچھا انسان بنایا جائے، اس کی تعلیم کا پورے اخراجات ہم برداشت کر لے، اس کو انجینئر ڈاکٹر بنائے، حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے، تاکہ وہ بچہ اچھا معاشرے کا اچھا انسان بنے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ذریعہ وہ بن جائے۔ اور ایک حسن سلوک کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، وسعت دی ہے، اپنی ضرورت کے بقدر ہمارے معاشرے میں اگر کوئی یتیم بچہ ہے، ہم سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ کچھ کھانے پینے کی چیزوں کے ہم ان کے گھروں میں لا کر دے دیں، کبھی چاول دے دیے، کبھی گیہوں دے دیا، کبھی تیل دے دیا، کھانے پینے کی چیزوں ان کے گھروں میں بڑھا دیں تاکہ وہ بچے کے لیے کھانے پینے کا کچھ انتظام ہو جائے۔ یہ بھی کام کرنے کا ہے، یہ تو ادنا درجہ ہے۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی درجہ نہیں کہ ہمارے پاس اتنی وسعت نہیں، ہمارے پاس اتنا مال نہیں، اتنی دولت نہیں کہ ہم کسی غریب کو کھلا سکیں، تو ہمارے اس کے بعد یہ درجہ ہے اگر ہمارے متعلقین میں، ہمارے دوست احباب میں، ہمارے رشتہ دار میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے مال کو مسجد میں، مدرسوں میں غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، تو ان کی توجہ دلائی جائے کہ ہمارے علاقے میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں فلاں بچہ یتیم ہے، بڑا کمزور ہے، بڑا بے بس ہے، بڑا غریب ہے، آپ اپنی زکوٰۃ، صدقہ، خیرات کی رقم وہاں دے دیں تاکہ وہ بچی کا کچھ سہارا بن جائے، ہم کسی اور کو ترغیب دلانے والے بنے۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو آخری درجہ کیا ہے؟ کسی یتیم بچے کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا جائے، اس کو شفقت کی نظر سے دیکھا جائے، محبت کی نظر سے دیکھا جائے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو یتیم بنایا کہ میرے نبی بھی یتیم ہے، تاکہ قیامت تک آنے والے کوئی یتیم کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے بلکہ شفقت کی نظر سے دیکھا جائے، محبت کی نظر سے دیکھا جائے۔ ایک شخص آئے، یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے۔ ایک شخص آئے ہمارے نبی کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہے، آپ کوئی ایسا عمل بتا دو کہ میرا دل نرم ہو جائے۔ ہمارے نبی نے فرمایا امسح رأس الیتیم، کہ اپنے وطعم الطعام وطعم المساکین، کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر۔ ایک شخص آ رہے پوچھنے کہ میرا دل بڑا سخت ہے، میں اللہ میں دین کی باتیں سنتا ہوں، قرآن کی آیتوں کو سنتا ہوں، پھر بھی میرے دل میں وہ کیفیتیں پیدا نہیں ہوتی، بڑا سخت دل ہو چکا ہے، کوئی ایسا عمل بتا دو، کوئی ایسا نسخہ بتا دو کہ میرا دل نرم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا امسح رأس الیتیم، کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر، مسکین کو کھانا کھلایا کر، اللہ اس عمل سے تیرے دل کو نرم فرما دے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر اور مسکین کو کھلایا کر، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، اس کی تو بے بسی کو دیکھے گا، اس کی کمزوری کو دیکھے گا، اس کی عاجزی کو دیکھے گا، تیرا تکبر ٹوٹتا جائے گا، تیری بڑائی ٹوٹتی جائے گی، تیری سختی ٹوٹتی جائے گی، اور تیری سختی نرمی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہر عمل میں اخلاص بھی ضروری ہے۔ اگر عمل میں اخلاص نہیں ہے تو عمل چاہے پہاڑ کے برابر ہو، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ آج ہمارے اس دور میں بھی بہت سے ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو یہ غریبوں کو دیتے ہیں، جو ریلیف کر چلاتے ہیں، جو خوب غریبوں کی محنت کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، لیکن ایک مسکین کو، ایک یتیم کو ایک جوڑا کپڑا دے رہے ہیں، اور بچہ چھوٹا سا بچہ ہے، دینے والے 5 لوگوں نے اس کے کپڑے کو پکڑا ہوا ہے اور فوٹو پاڑ رہے ہیں اور اس کو میڈیا پر اور انسٹاگرام پر، فیس بک پر ڈال رہے ہیں کہ ہم یہاں غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، ہم یتیموں کی مدد کر رہے ہیں، ہم یتیموں کو کھلا رہے ہیں، ایک جوڑی کپڑے دے رہے ہیں، 5 لوگ اس کو پکڑ رہے ہیں اور دنیا والوں کو بتا رہے ہیں۔ ہمارا یہ عمل اس بات کی گواہی دے رہا ہے، ہمارا یہ دینا اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا والوں کے لیے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں وہ حدیث کو نقل فرمایا ہے، قیامت میں 3 لوگوں کو بلایا جائے گا، بڑی مشہور حدیث ہے
کہ ایک عالم کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بھئی کیا لے کر آیا؟ اللہ میں نے علم سیکھا، لوگوں کو علم کی دعوت دی، پوری زندگی تبلیغ کرتا رہا۔ اللہ کہیں گے جھوٹا، اس لیے تو علم سیکھا تھا، اس لیے عالم بنا تھا، تیری شہرت ہو، تیری عزت ہو، لوگ تجھے بڑا کہے تو تجھے تیری محنت کا بدلہ، تیرے عمل کا بدلہ دنیا میں مل گیا، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایک مجاہد کو بلایا جائے گا، تو کیا عمل لے کر آیا ہے؟ اللہ میں تیرے راستے میں لڑتا رہا، اپنی جان کی بازی دے دی، یہاں تک کہ میں اپنی جان کی بازی دے کر تیری راہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ کہیں گے جھوٹا، اس لیے شہید ہوا کہ لوگ بہادر کہے، تیرے نام کو یاد کرے، تجھے تیرے عمل کا بدلہ مل گیا۔ ایک مالدار کو بلایا جائے گا، وہ کہے اللہ تو نے مال دیا تھا، میں نے مسجد میں، مدرسے میں، غریبوں پر، فقراء پر، یتیموں پر، مسکینوں پر ہر جگہ خرچ کیا، میں ہر جگہ تیرے مال کو تو نے دیا، تیرے راہ میں دیتا رہا، ہر جگہ میں نے خرچ کیا۔ اللہ کہیں گے تو نے خرچ تو کیا تھا، لیکن اس لیے کیا تھا لوگ تجھے مالدار کہے، لوگ تجھے سخی کہے کہ حاتم تائی کی اولاد میں سے لگتا ہے، یہ تو حاتم تائی کا باپ نکل گیا، کتنی سخاوت کرتا ہے، کسی کو منع نہیں کرتا، لاکھوں کروڑ روپیہ خرچ بھی کر دیا، لیکن للہیت نہیں ہے، خوشنودی نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا تھا۔ وہی عمل اس کو جنت میں لے جانے کے بدلے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ کہیں گے جہنم میں ان کو ڈھکیل دو، جہنم میں ڈال دو۔ تو آج بھی لوگ دیتے بھی ہیں، وہ کبھی دینے کے بعد جتلا بھی دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے دکھلاوا بھی کرتے ہیں، میں تو اس کو دیتا ہوں تو بھی دیا کر، تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چلے۔ ہمارے نبی تو فرماتے کہ جس طرح سے دیا جائے کہ سیدھے ہاتھ سے دے تو الٹے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، اور ہم کسی کی مدد، تھوڑی سی مدد بھی ہم کر لیتے ہیں تو اس کا لوگوں کے سامنے افشا کرتے ہیں، اس کو ہم لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، جو ہمارا عمل للہیت سے خالی ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے نبی فرمایا جس شخص نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس ہاتھ کے نیچے جس کے سر پر جتنے بال ہیں، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے، ہر بال کے بدلے ایک نیکی اس کے نام اعمال میں لکھی جائے گی۔ یہ ہمارے نبی نے بتایا سب سے آخری درجہ۔ اگر ہم مال کے ذریعے تعاون نہیں کر سکتے، یتیموں کی محبت کی نظر سے دیکھیں، ان کے لیے دعائیں کریں اور ان پر شفقت کا ہاتھ پھیریں، محبت کا ہاتھ پھیریں، یہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہے۔ اور اس کے برخلاف قرآن کریم میں، حدیث میں ان وعیدوں کو بھی بیان کیا جو یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کرتا ہے، یتیموں کے ساتھ اچھا طرح سے پیش نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کا عمل بیان فرمایا، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ۔ کافروں کے اعمال کو بتائے کہ آپ اس شخص کو دیکھتے ہو جو قیامت کے دین کو جھٹلاتا ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، یتیم کو دھکے دے کر نکالتا ہے۔ لہٰذا جو بندہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے، یتیموں کو دھکے دے رہا ہے، یہ تو کافروں والا عمل ہے، مسلمان کا یہ عمل نہیں ہے، ایک ایمان والے کا یہ عمل نہیں جو کسی یتیم کو دھکا دے دے، بلکہ قرآن کریم نے دھکے دینا کفاروں کے عمل کو بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے یتیموں کے مال کو کھانے کی، اس سے بھی قرآن کریم نے منع فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُ، کہ تم یتیموں کا مال نہ کھاؤ، وَلَا تُطْعِمُوا مَالَ الْيَتِيمِ، کہ یتیموں کے مال کو نہ کھاؤ۔ اب اگر ہم کسی کو پوچھیں کہ تم یتیم کا مال کھاتے ہو، تو ظاہر سی بات ہر انسان یہ کہے کہ بھئی میں تو یتیم کا مال نہیں کھاتا۔ علماء کرام نے بڑی نازک بڑی بات اس آیت کے ضمن میں لکھی ہے مفسرین نے، کہ اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، یا کسی کے گھر میں کسی بڑے کا انتقال ہو گیا، اور اس کے وارثین میں بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بالغ بھی ہیں، نابالغ بھی ہیں، اور اگر وہ اپنے بڑا جو باپ کا انتقال ہوا یا کسی اور بڑے کا انتقال ہوا، اور بڑے حضرات جو اس وارثین میں چھوٹے بچے بھی ہیں، نابالغ بچے بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، اور وہ اپنے یتیم وارثین کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، وہ بڑے ہو کر اپنے بڑوں کا حق ادا کر لیا، حق دبا لیا، وہ سب کچھ وہی کھا گئے، اور اپنے چھوٹے بچے یا چھوٹے اس گھر کے یتیم بچے
بچے کو کھلا دیا پلا دیا، اس کی پرورش کر لی، وہ سمجھتے کہ ہم نے اس کا ورثہ ادا کر لیا، یہ بھی یتیم کے مال کو کھانے کے برابر ہے۔ آپ نے یتیم کے حق جو اس کا وارث اس کا مورث چھوڑ کر گیا تھا، آپ نے اس کے وارث کو پورا حق ادا نہیں کیا، تو گویا یہ انسان بھی یتیم کے مال کو کھانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم ہمارے نبی کے ذریعے فرما رہا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے نبی آپ یتیموں کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کرے۔ اور قیامت تک آنے والے انسان کو یہ پیغام دے دیا کہ اللہ نے آخری نبی کو یتیم بھیجا، اور قرآن کریم میں احادیث میں یتیم کے فضائل بھی بیان فرمائے کہ اللہ نے آپ کے معاشرے میں اطراف میں کسی یتیم کو رکھا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق ان کا تعاون کی جائے، ان کی مدد کی جائے، شفقت کے ساتھ معاملہ کیا جائے، محبت کی نظر سے دیکھا جائے، اور جتنا ہو سکے اپنی طرف سے ان کا تعاون کیا جائے، ان کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ نہ کیا جائے۔ اسی کو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اس کے بعد آگے اور فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائل کو جھڑک نہ دو۔ سائل کون ہے، کس طرح کے سائل ہوتے ہیں، اور سائل کو کس طرح سے سائل کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں کس طرح کے سائلوں کا وجود ہو گیا ہے، انشاءاللہ اس مضمون کو آئندہ کی مجلس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔